MSA-UCR ہیومینیٹیرین کمیٹی پیش کرتے ہیں دا کووڈ-19 ویکسین۔ یہ ویڈیو کا ترجمہ آپ کی سہولت کے لیے اردو میں کیا گیا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے قومی سطح پر اس وبا کا جائزہ لیں گے۔ فیبروری 17، 2021 CDC کے مطابق 27,600,000 لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے اور 463,000 اموات ہوئے۔ ہمارے ریورسائڈ کاؤنٹی میں اس وبا سے متاثر لوگوں کی تعداد 287,000 ہے، جبکہ سان برنارڈینو میں اس کی تعداد 282,000 تھی۔ سان برنارڈینو میں 2,500 لوگوں کی موت ہوئی اور ریورسائڈ کاؤنٹی میں اس سے 1,000 زیادہ ہوئی۔ یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی قومی سطح پر پچھلے 7 دنوں میں 6 لاکھ سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں، جبکہ جنوری میں ان کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کمی کا سلسلہ جاری رہے اور یہ وبا کا خطرہ ختم ہو جائے۔ کووڈ کس طرح پھیلتا ہے؟ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس وبا سے محفوظ رہنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وائرس اپنے آپ کس طرح پھیلتا ہے۔ اس کا سب سے اہم اور عام ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے سے پھیلتا ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، چھینک، کھانسی یا گانے سے، یہ ذرات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کو سانس کے ذریعے سے اندر لیتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرے مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں جیسے آنکھ، ناک اور منہ وغیرہ، ہم جانتے کہ یہ وبا انسان اور حیوانات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ انسانوں سے جانوروں کو اور جانوروں سے انسانوں میں پھیلے۔ آپ کو اپنے آپ کو وائرس سے کیسے بچانا چاہیے؟ اپنے آپ کو وائرس سے بچانے کے کچھ طریقوں میں مناسب حفظان صحت پر عمل کرنا شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے ماسک پہننا، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اور اکثر دھوئیں اور ہجوم سے بچیں اور دوسرے لوگوں سے کم 6 فٹ دور رہیں۔ کورونا وائرس جسم پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ وائرس پہلے جسم میں ہوا کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور سانس کے راستے سے سفر کرتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ وائرس خود ہی بہت سے آرگنز کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جن میں گردے اور جگر شامل ہے۔ یہ دل کے کچھ مسئلوں کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ بخار، کھانسی، سانس لینے میں قلت، تھکاوٹ، سر درد، گلے میں سوجن، ناک بہنا، ذائقے میں کمی اور الٹی کچھ علامات ہیں جو کسی بھی شخص کو محسوس ہو سکتا ہے۔ ویکسین دعائیں ہیں جو ایک شخص کو کسی خاص بیماری سے قوت مدافعت دلانے میں مدد دیتی ہیں۔ دعائوں کے دیگر اقسام کے برعکس جو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، ویکسین ان کا روک تھام کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ جسم کو انہی جراثیم سے متعارف کراتے ہیں جو بیماری کے سبب بنتے ہیں، سوائے سے کہ وہ یا تو مر جائیں ہیں یا اتنی کمزور ہو کہ اس شخص کو متاثر نہ کرے۔ اس سے مدافعتی نظام رد عمل کے باعث بنتا ہے اور اینٹی باڈیز بناتا ہے، گویا اس مرض کا شکار ہو گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کے بعد جسم کو اس مخصوص وائرس سے لڑنے اور اس بیماری کی یادداشت کو فروغ دینے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ تیزی سے جواب دے سکے۔ اگرچہ اس عمل میں ہفتوں لگ سکتی ہے اور اس میں متعدد خوراکوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس طرح قوت مدافعت پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے عام مثال فلو ویکسین ہے، جسے ہم ہر سال لیتی ہیں کیونکہ فلو وائرس سے مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس سال کے مخصوص وائرس سے لڑنے کے لیے ویکسین میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خسرہ کی ویکسین ایسی ویکسین ہے جس میں 2 خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی خوراک 12 سے 15 ماہ کی عمر میں دیا جاتی ہے اور دوسرا 4 سے 6 سال کی عمر میں دیا جاتا ہے۔ دیگر ویکسینوں کی طرح کووڈ-19 ویکسین ہمارے جسم کو وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں مدد دے گی جب تک کہ ہمیں حقیقی بیماری نہ ہو۔
یہ مستقبل میں وائرس کے نشاندہی کرنے اور ان سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کو تیار کرتا ہے۔ کووڈ ویکسین میں RNA کا استعمال ہوتا ہے جو بنیادی طور پر ہمارے جسم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے پروٹین بناتا ہے۔ یہ ویکسین بنیادی طور پر ہمارے جسم کو بتاتی ہے کہ ہمیں وائرس سے کیسے بچایا جائے۔ RNA ہمارے DNA کو متاثر نہیں کرتا اور نہ ہی ہمارے جسم کو حیاتیات کو متاثر کرتا ہے۔ ویکسین کے 2 خوراکیں درکار ہے، لیکن کیوں؟ سائنسدانوں اور صحت کے پیشور افراد نے وضاحت کی ہے کہ پہلی خوراک ہمارے مدافعتی نظام کو اٹھاتی ہے اور اس مدافعتی رد عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ دوسری خوراک مدافعتی رد عمل کو فروغ دیتی ہے اور ہمارے جسم کو وائرس کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ مستقبل میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے جسم اس سے لڑ سکتا ہے۔ مختلف قسم کے ویکسین۔ کووڈ-19 کے لیے فی الحال بہت سے ویکسین موجود ہیں، لیکن امریکہ میں جن 2 منظور شدہ ہیں وہ ہے فائزر اور مڈرنا۔ فائزر کو 2 شاٹس کی ضرورت ہوتی ہے جن کو 21 دن کے علاوہ دینا چاہیے۔ ویکسین میں وائرس سے mRNA کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو جسم میں مدافعتی نظام کی مدد کے لیے بھیجا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویکسین انتہائی ٹھنڈے درجہ حرارت پر بھی رکھنا چاہیے -94 ڈگری فahrenheit میں۔ فائزر میں 95% افادیت ہے، جس کا مطلب ہے ان لوگوں کے درمیان ایک بہت اہم فرق ہے جنہوں نے ویکسین لی ہے اور جنہوں نے نہیں لی۔ مڈرنا ویکسین میں بھی 2 شاٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو 28 دن کے علاوہ دی جانی چاہیے۔ یہ mRNA ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور 95% کی افادیت بھی رکھتا ہے۔ مڈرنا کو 36 سے 46 ڈگری فahrenheit 30 دن تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور اس 6 مہینے کے لیے -4 ڈگری فahrenheit میں رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ریسرچرز اس وائرس کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مزید کمپنیز بیماری سے لڑنے کے لیے مزید ویکسین پر کام کر رہے ہیں۔ 2 کمپنیز جو کلینکل ٹرائل کے فیز 3 میں ہیں ابھی وہ جانسن اینڈ جانسن اور ایسٹرازینیکا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا ہے کہ اگر موجودہ منصوبہ کے ساتھ ویکسین کی تقسیم آ جاتی ہے تو لیٹ سمر کے ذریعے یا فال کے دوران چیزیں معمول پر آ سکتی ہیں۔ کووڈ کے ٹیکے کے لیے اپنا اندراج کس طرح کروائیں؟ اگر آپ اس وقت کیلیفورنیا میں رہ رہے ہو تو ٹیکے کے لیے اپنے اہلیت www.covid19.ca.org ویب سائٹ پر تحقیق کر لیں اور پھر myturn.ca.gov ویب سائٹ پر اندراج کرنے کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی دوسری جگہ رہ رہے ہو تو اپنی ملکی ویب سائٹ پر اندراج کروا لیں اور باری کی دستیابی کی تحقیق کر لیں۔ جب آپ ٹیکہ لینے کی تیاری کر رہے ہو تو اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ آپ اچھی طرح آرام کر چکے ہو اور پیٹ بھر کھانا بھی کھا چکے ہو، اور اپنے پہلے ٹیکے کے دوران اپنے دوسرے ٹیکے کا لینے کا وقت بھی معلوم کر لیں۔ ٹیکہ لینے کے بعد اگر کچھ مضر اثرات معلوم ہوں تو ان کی نگرانی کریں۔ جسم میں ہلکی سردی کا محسوس ہونا اور جسم میں درد ہونا بالکل عام سا اثر ہے، جبکہ آپ کی جسم قوت مدافعت کی تیاری کر رہا ہو۔ آپ کی اس مرض کی پوری مدافعت کے لیے 2 ہفتے کا وقت درکار ہوگا، تو اس دوران آپ تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائیں، جیسے کہ ماسک لگانا اور دوسرے لوگوں سے 6 فیٹ کی دوری برقرار رکھنا، اور خاص کر اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی 5% موقع ہے کہ آپ اس مرض سے متاثر ہو۔ حوالے جات۔ مندرجہ ذیل چند قابل بھروسہ حوالے دیا جاتے ہیں۔ سب سے پہلے CDC آتا ہے جس سے ہم سب کافی آشنا ہیں۔ یہ ایک امریکن ادارہ ہے جو 1946 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد امریکہ کی لوگوں سے صحت کی حفاظت کرنا ہے۔ ویسے USDA بھی ہے جو امریکی زراعت کا ایک ادارہ ہے جس کا کچھ فوائد ہے، اور کیلیفورنیا کی کئی ویب سائٹس بھی آپ کو کافی مفید معلومات مہیا کرتی ہیں، اور کووڈ اور اس کی ٹیکے کے بارے میں
نت نئی معلومات مہیا کرتی ہیں، تو آپ ہمیشہ نئی اور کامل معلومات سے استفادہ کریں اور معلوم کریں کہ ٹیکہ آپ کے لیے کب تیار ہو سکتا ہے۔ آخری نتیجہ، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیشکش آپ کے لیے انتہائی معلوماتی اور مددگار ثابت ہو۔ آپ اپنی سب نئی معلومات اس پیشکش کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں اور اپنے آپ کو ٹیکے دلانے کی سعی جاری رکھیں کہ کب وہ آپ کو دستیاب ہو۔ ہم سب اپنے قابلیت اور اہلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اور اپنی جان پہچان کے لوگوں سے صحت کی دیکھ بھال ایک محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ٹیکہ لینے سے اور ماسک لگانے سے، نیز ہاتھ دھونے سے اور دوسرے لوگوں سے دوری برقرار رکھنے سے ہم اپنی اور دوسروں کی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، لہٰذا سب کو محفوظ رکھیں۔ دستبرداری: یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ اگر آپ کچھ بھی کووڈ کی علامات محسوس کر رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ پیدا کریں۔